نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. ہم لوگ الحمدللہ سیرت النبی میں جو ہمارا چیپٹر چل رہا ہے اس میں ہم لوگوں نے غزوات دیکھے کہ کس طرح مسلمانوں نے ایک کے بعد ایک فتح حاصل کی. ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں غزوہ بنی مستلق کے بارے میں دیکھا. وہیں پر ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا، اس کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. آج ہم بیت رضوان کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات کریں گے. یہ بہت دو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری اسلامک ہسٹری کے اندر وہ کون سے واقعات تھے جس میں جو چینجز، جو ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئے، انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غزوہ بنی مستلق سے جب رسول اللہ کی واپسی ہو رہی تھی تو کون سا ایک واقعہ ہے جو پیش آیا، واقعہ افق. اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پر صحیح بخاری کی حدیث 2661 میں اس کا پورا ہمیں تذکرہ ملتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنا خود ہی اس بارے میں بیان کرتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں جانا ہوتا تو وہ اپنے ازواج میں سے قرا کرتے تھے، ٹھیک ہے، قرآن اندازی ہوتی تھی، اور جس کا نام آتا تھا وہ اپنی وائف کو، اس وائف کو وہ لے کر جاتے تھے. اب جب یہ غزوہ ہوا بنی مستلق تو اس پر بھی قرآن اندازی ہوئی، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام آیا اور وہ وہاں پر ساتھ میں ہمراہ ہو گئی. اب اس ٹائم ہوا کیا کہ جو اونٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ہودج رکھا جاتا تھا جس کے اندر جو خواتین تھیں وہ بیٹھا کرتی تھیں. اب کیونکہ وہ اتنی دبلی پتلی تھی کہ ان میں کوئی وزن نہیں تھا. اگر ان کو اٹھا کے جب اونٹ پہ رکھا جاتا تھا ہودج کو تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ اس میں ہیں بھی یا نہیں. خیر ہوا یہ کہ ایک جگہ جب یہ لوگ رکے، یہ جو قافلہ تھا رسول اللہ کا جب رکا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حاجت کے لیے جانا تھا. آپ گئیں اور جب وہاں سے آپ واپس آئیں تو انہوں نے اپنے گلے پہ ہاتھ پھیرا اور دیکھا کہ ان کا جو ہار تھا وہ گلے میں نہیں تھا. اب انہوں نے سوچا کہ جہاں میں حاجت کے لیے گئی تھی تو ہو سکتا ہے وہاں پر میرا ہار گر گیا. اب وہ آپ واپس وہاں پر دیکھنے گئی اور کافی ٹائم لگ گیا. جب آپ واپس آئیں تو آپ نے دیکھا کہ قافلہ آپ کو چھوڑ کر جا چکا تھا. ہوا کچھ اس طرح سے ہوگا کہ جو لوگ تھے جو ہودج کو اٹھانے والے تھے انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا موجود ہیں، کیونکہ یہ جب کی بات ہے جب حجاب کی آیت نازل ہو چکی تھی اور جو ام المومنین تھی وہ سب حجاب کرتی تھی، پردے میں رہتی تھی، تو ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ حضرت عائشہ اس میں ہیں یا نہیں. انہوں نے اٹھا کر اس کو اونٹ پر رکھ دیا ہوگا. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہیں پر لیٹ گئی اسی جگہ پر، اور انہوں نے سوچا کہ جب قافلہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئے گا تو مجھے یہاں پر وہ لوگ ڈھونڈ لیں گے. اب آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ انتظار کرتے کرتے سو گئیں. وہاں سے صفوان بن مطلق رضی اللہ عنہ وہاں پہ لشکر کے پیچھے آپ جا رہے تھے. اچھا، ان کا کیا کام تھا کہ لشکر سے جو بھی چیزیں گر جایا کرتی تھی آپ اسے اٹھایا کرتے تھے اور پھر وہ پہنچا دیا کرتے تھے. کچھ بھی سامان کسی کا گر جاتا تھا، ٹھیک ہے. ان کا نام یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے، صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، کیونکہ انہی کے متعلق آگے جو بات آئے گی وہ آپ لوگوں نے جب ہم ان کے بارے میں بات کریں گے. اچھا، جب آپ وہاں پر پہنچے تو آپ نے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اور
آپ نے ان کو دیکھ کر آپ نے پہچان لیا کہ حضرت عائشہ ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے حجاب کی آیات تو ابھی نازل ہوئی تھی، اس سے پہلے تو آپ نے ان کو دیکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنا اونٹ جو تھا وہ آگے کیا، اس کے پاؤں موڑ دیے۔ یہ حضرت عائشہ کی زبانی یہ ساری باتیں ہیں کہ وہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ کسی طرح کی مدد انہوں نے جو حضرت صفوان تھے ان سے کسی طرح کی مدد نہیں لی تھی، بلکہ وہ خود اس اونٹ کے اوپر سوار ہو گئی تھی۔ اچھا، اب وہ اس کے آگے آگے چلنے لگے حضرت صفوان، ٹھیک ہے، اور اب وہ لشکر کے قریب پہنچ گئے، جہاں پہ لشکر نے اگلا پڑاؤ کیا ہوگا تو وہاں تک یہ لوگ پہنچ گئے۔ اور جب پہنچے تو دوپہر ہو گئی، یعنی پوری رات جو تھی وہ سفر کرتے رہے۔ اب ہم سب جانتے ہیں، ہم آج کا معاشرہ بھی جانتے ہیں کہ عورت کے لیے پوری رات اس طرح سے سفر کرنا کسی غیر محرم کے ساتھ، آج کی جو مینٹیلٹی ہے وہی مینٹیلٹی اس وقت بھی تھی۔ تہمت کے معاملے شروع ہو گئے، اور عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار کہا جاتا ہے، اس نے سب سے زیادہ اس میں اپنا رول پلے کیا، اور اس نے بہت بڑھ چڑھ کر یہ باتیں کرنا شروع کر دی، نعوذ باللہ، کس کے بارے میں؟ صحابی جو تھے ان کے بارے میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، اور ان کے بارے میں بہت زیادہ چرچا ہونے لگا۔ اچھا، وہاں سے آنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھی وہ بیمار ہو گئیں، اور انہیں کچھ نہیں پتا چلا کہ آگے کیا چل رہا ہے، باہر کیا چل رہا ہے۔ لیکن ان کو جب رسول اللہ ان سے ملنے آتے تھے، ان کی خیریت معلوم کرنے آتے تھے، تو وہ یہ محسوس کرتی تھیں کہ وہ کشش، وہ لطف و کرم ان کے پاس سے محسوس نہیں ہوتا تھا جس طرح سے وہ پہلے کی بیماریوں میں محسوس کرتی تھی۔ اچھا، اب ایک بار کیا ہوا کہ جو قضاء حاجت کی جو جگہ ہوتی تھی وہاں پر وہ دور ہوتی تھی، گھروں سے دور رہتی تھی، تو حضرت عائشہ جو تھی وہ ام مستح کے ساتھ حاجت کے لیے گئی۔ جب آپ لوگ چل رہے تھے تو ان کی جو چادر تھی وہ کسی چیز میں الجھی اور وہ گر پڑی، تو ام مستح کے منہ سے اچانک سے نکلا کہ مستح برباد ہو گیا۔ تو اس پہ حضرت عائشہ کو بڑا تعجب ہوا، اور آپ نے کہا کہ آپ ایک بدری صحابی کے لیے اس طرح سے کیوں بات کر رہی ہیں؟ اچھا، مستح کے لیے یہ کیوں کہا گیا کہ جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں ان باتوں میں جو مستح رضی اللہ عنہ تھے ان کا بھی نام مستح بن اساسہ، ٹھیک ہے، ان کا نام بھی اس میں لیا جاتا تھا، کیونکہ انہوں نے بھی جو تہمت لگانے میں ان باتوں میں کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ بات صحیح ہو، یا اس طرح کی انہوں نے بھی باتیں کی تھی۔ تو اس پر ام مستح نے کہا کہ وہ برباد ہو جائے۔ جب حضرت عائشہ نے بات کی ان سے کہ آپ اس طرح سے کیوں کہہ رہی ہیں، تو انہوں نے ساری باتیں ان کو بتائیں کہ یہ سب کچھ ماحول آپ کے پیچھے چل رہا ہے۔ جب یہ بات حضرت عائشہ نے سنی تو آپ بہت پریشان ہو گئیں، اور آپ کی بیماری میں اور اضافہ ہو گیا۔ جب ان کی ملاقات پھر رسول اللہ سے ہوئی تو وہ بولنا تو بہت کچھ چاہتی تھی، لیکن انہوں نے صرف اتنا کہا کہ میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ آپ جب گھر آئیں تو آپ اس ماحول کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک لڑکی اپنے والدین کے گھر آئی ہے، اور اس کے اوپر اتنی تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، اس کی عزت کے اوپر اتنی تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، اس کی کیریکٹر کے اوپر تہمت لگائی جا رہی ہے، تو وہ کیسا فیل کر رہی ہوگی؟ انہوں نے اپنے والدین سے بات کی، اپنی اماں سے بات کی، تو ان کی اماں نے کہا کہ دیکھو تم اس طرح کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، خدا کی قسم شاید ہی ایسا ہو کہ تجھ جیسی حسین اور خوبصورت عورت کسی مرد کے گھر میں ہو اور اس کی سوکنے بھی ہوں، پھر بھی اس طرح کی باتیں نہ پھیلائی جائے کر، یعنی تم اتنی حسین ہو، اتنی خوبصورت ہو، تمہاری سوکنے بھی ہیں، تو اس طرح کی بات اگر پھیلا دی گئی تو اس میں کوئی تعجب کی بات تو نہیں ہے، ایسا ہونا تو عام بات ہے۔ تو خیر انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی اپنی بیٹی کو۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں آگے کہ صبح تک میرے آنسو تھمے ہی نہیں، اور نہ مجھے نیند آئی۔ کسی بھی عورت کے لیے یہ بات بڑی ہی ناگوار گزرے گی، جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا تھا، آپ بڑی پریشان تھی۔ اچھا، یہاں پر اب رسول اللہ نے کیا کہا کہ انہوں نے کیونکہ دیکھیں یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ علم کا جو غیب کا علم ہوتا ہے وہ نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے، اب ان کے بارے میں جو بھی کچھ باتیں ہو رہی وہ جانتے تھے کہ میری بیوی بے گناہ ہے، لیکن ان کے پاس غیب کا علم تو نہیں تھا کہ وہ کہہ دیتے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ بڑے پریشان تھے،
کیونکہ جو کچھ ماحول چل رہا تھا اس سے آپ بھی بہت زیادہ آپ کے دل کو ایزا پہنچی تھی. آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اسامہ بن زید سے آپ نے انہیں بلایا، ان سے مشورہ کیا، جس پر حضرت علی رضی اللہ نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، ان کے یہاں جو باندی ہے اس سے مشورہ کریں، وہ آپ کو صحیح بتائے گی. رسول اللہ نے بریرہ رضی اللہ عنہ کا نام تھا، ان کو بلایا، ان سے دریافت کیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو بڑی ہی اچھی ہیں، میں نے آپ کو حق کے ساتھ میں نے ہمیشہ ان میں ہمیشہ خیر ہی دیکھی، یعنی کسی طرح کا عیب میں نے ان کے اندر نہیں دیکھا. ہاں بلکہ وہ بڑی ناعمر لڑکی ہیں، بڑی مطلب نادان سی ہیں، کبھی آٹا گوندتی تو سو جاتی تھی، بکری اسے کھا جاتی تھی، اس طرح کی غلطیاں وہ کرتی تھی، معصوم معصوم سی. لیکن میں نے کبھی ان کے اندر کوئی خرابی، کوئی عیب میں نے نہیں دیکھا. ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بھی جو مومنہ تھی اس وقت وہ یہ نہیں سوچ سکتی تھی، نہ کوئی مومن انسان یہ سوچ سکتا تھا. لیکن ماحول کچھ ایسا ہو رہا تھا کہ اس طرح کی انکوائریز کرنا اس وقت کی نیڈ تھی، ریکوائرمنٹ تھی. اب رسول اللہ اس کا کوئی نہ کوئی حل تو چاہتے تھے کہ اس بات سے بری ذمہ ہوں، یہ ساری چیزیں کلیئر ہوں. تو آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے عبداللہ ابن ابی کے بارے میں کہا کہ بھائی میں اب یہ آدمی اتنا زیادہ حد سے بڑھ گیا ہے کہ میری بیوی کے خلاف اس نے باتیں کہنا شروع کر دی ہے. اب میں اپنی بیوی کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھتا، اور جس آدمی کے بارے میں یہ اس کو نام جوڑ رہے ہیں وہ آدمی کے بارے میں بھی میں نے خیر کے سوا کبھی کچھ نہیں دیکھا. اور وہ کبھی بھی جب بھی میرے گھر میں آتے تھے تو وہ میرے ساتھ ہی آتے تھے، وہ مطلب بہت ہی نیک انسان ہے، میں ان کے بارے میں کبھی کچھ برا سوچ ہی نہیں سکتا. خیر وہاں پہ بہت سارے جو وہ خطبہ دے رہے تھے، ممبر پہ تھے، بہت سارے بحث مباحثہ ہوا، ساری باتیں ہوئیں، یہ سارے معاملات ہوئے، مطلب کوئی رزلٹ اس میں نہیں نکلا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں اس دن بھی روتی رہی، میرے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے، مجھے نیند بھی نہیں آتی تھی. اب آپ روتی رہیں، آپ کے والدین بھی وہاں پہ تھے، انصار عورت بھی وہاں پہ موجود تھیں، اور سب مل کر رو رہے تھے. جو حالات تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ جواب نہیں دے رہے تھے، کچھ بول نہیں رہے تھے، کیونکہ وہ انتظار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوگی تاکہ ان کی بیوی بے گناہ ثابت ہو جائیں. لیکن ایسا بھی نہیں ہو رہا تھا، وہ بھی پریشان تھے. اب وہاں پر بیٹھ کے سب رونے لگے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آگے بیان کرتی ہیں کہ وہاں پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، انہوں نے تشہد پڑھی اور پھر فرمایا. اچھا دیکھیں، اب یہ نبی تو ہیں، اللہ کے رسول تو ہیں، لیکن ایک شوہر ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک بیوی کو اپنے شوہر سے یہ الفاظ سننا، ابھی آپ سنیے گا کہ انہوں نے کیا فرمایا. انہوں نے کہا، یا عائشہ، تمہارے متعلق مجھے یہ باتیں معلوم ہوئی ہیں. اگر تم اس معاملے میں بری ہو، اگر تم اس معاملے میں بری ہو تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری برات نازل کر دیں گے، مطلب تمہیں بے گناہ، برات یعنی بے گناہ تمہیں ثابت کر دیں گے. اب آگے سنیں، اور اگر تم نے گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہو اور اس کے حضور توبہ کرو. کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں. اب آپ امیجن کریے کہ ایک عورت جو اتنی پاک دامن ہے، اس کا شوہر اگر اس کو یہ بولے کہ بھئی تم بے گناہ ہو تو تمہاری برات اللہ تعالیٰ نازل کر دیں گے، لیکن اگر تم سے کوئی گناہ ہو بھی گیا ہو تو تم اللہ سے توبہ طلب کر لو. تو اب وہ تو ام المومنین، وہ تو مطلب صحابیہ، ان کا تو کیا درجہ، وہ تو ہماری ماں کہلاتی ہیں. ہم اپنے اوپر ہی اگر لے کر دیکھیں، اگر اس طرح کی کوئی بات ہو جائے تو ہم مطلب کون سی ہماری کیفیت ہوگی، وہ الفاظ میں ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. تو جب انہوں نے سنا ہے، جب یہ گفتگو رسول اللہ کی ختم ہوئی، تو آپ فرماتی ہیں کہ میرے آنسو اس طرح خشک ہو گئے کہ اب ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا. مطلب وہ بالکل شاکڈ ہو گئی، ان کی آنکھیں بالکل خشک ہو گئی کہ رسول اللہ نے یہ کیا بات کی. مجھے مطلب انہوں نے گناہگار کہہ دیا کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہوا ہو تو تم توبہ کر لو. حالانکہ رسول اللہ یہ بات جانتے تھے، لیکن وہ اپنی طرف سے، کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ لو وہ ان کی بیوی ہے، تو انہوں نے ان کی طرف سے بے گناہی ثابت کر دی. ایسا نہیں کر سکتے تھے، وہ بھی مجبور تھے. ٹھیک ہے. اب حضرت عائشہ اپنی ماں سے کہتی ہیں کہ دیکھیں رسول اللہ نے میرے بارے میں کیا کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتی کہ رسول اللہ سے مجھے کیا کہنا چاہیے. انہوں نے اپنے والد سے کہا، والد نے بھی یہی کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں اس میں بارے میں کیا بولوں. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں 9 عمر لڑکی تھی، قرآن مجھے زیادہ یاد نہیں تھا. اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ گواہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں نے بھی لوگوں کی افواہ سنی ہے اور آپ لوگوں کے دلوں میں وہ بات بیٹھ گئی ہے.
اور اس کی تصدیق بھی آپ لوگ کر چکے ہیں. یعنی آپ لوگوں نے اس بات کو اب سچ مان لیا ہے. اگر میں کہوں کہ میں اس بہتان سے بری ہوں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں واقعی اس سے بری ہوں، تو آپ لوگ میرے اس معاملے میں تصدیق نہیں کریں گے. میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، لیکن آپ لوگ اس بارے میں نہیں مانیں گے. لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں یہ گناہ میں نے کیا ہے، میں نے اس گناہ کو اپنے ذمہ لے لیا، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں اس گناہ سے بالکل بری ہوں، تو آپ لوگ میری بات کی تصدیق نہیں کریں گے. یہی ہوتا ہے نا، نارملی یہی ہوتا ہے کہ اگر عورت کہہ دے کہ ہاں میں گناہ گار ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، تو لوگ مان لیں گے. لیکن اگر وہ چیخ چیخ کے بھی یہ کہے کہ نہیں میں نے یہ گناہ نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، تو لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو اب آگے آپ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں اس وقت اپنی اور آپ لوگوں کی کوئی مثال یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کے سوا نہیں پاتی کہ انہوں نے بھی فرمایا تھا بس صبر جمیل، صبر ہی بہتر ہے، اور جو کچھ تم کہتے ہو اس معاملے میں میرا مددگار اللہ تعالیٰ ہے. جب سورہ یوسف ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو کس طرح سے صبر کی ضرورت تھی. جب ان کے بیٹے ان سے دور ہو گئے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ صبر جمیل، جو صبر ہے وہی سب سے بہتر چیز ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے بھی اس وقت صرف سورہ یوسف کی وہی بات یاد آ رہی ہے جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی مددگار ہے. اچھا، اس کے بعد آپ بستر پر تھی اور بس آپ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری کس طرح سے مدد کریں گے، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے میری مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ آپ کو اس بات کا پکا یقین تھا کہ اللہ کی طرف سے میری بارات ضرور نازل ہوگی، یعنی میں بری ذمہ ثابت ہو جاؤں گی، میں بے گناہ ثابت ہو جاؤں گی. آپ آگے کہتی ہیں کہ میرا کبھی یہ خیال نہیں تھا کہ میرے متعلق وہی نازل ہوگی، کیونکہ میری اپنی نظر میں ایسی کوئی حیثیت نہیں تھی، کہ میں تو ایک معمولی سی انسان تھی. اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ ام المومنین ہیں، رسول اللہ کی آپ وائف ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ میری اتنی بڑی حیثیت ہے کہ میرے لیے وحی نازل ہو اور قرآن مجید میں میرے لیے سورہ نازل ہو جائے. سورہ نور کے اندر پورا ایک رکوع آپ کی بے گناہی کے لیے نازل ہوا. آپ کہتی ہیں میں نے سوچا تھا کوئی خواب دکھے گا رسول اللہ کو جس کے تھرو مجھے بے گناہ ثابت کر دیا جائے گا. اب ہوا یہ کہ رسول اللہ وہیں پر تھے، حضرت عائشہ کے والد کے گھر میں تھے، اور وہاں پر آپ کو وحی آئی. جب وحی کی کیفیت ہوتی تو آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، وہی آپ کی کیفیت ہوئی، موتیوں کی طرح آپ کے جسم مبارک سے جو پسینے تھے وہ گرنے لگے. سردی کا موسم تھا لیکن اس کے باوجود بھی وحی کی کیفیت آپ کو ایسے ہی ہوتی تھی. جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ ہنس رہے تھے، اور آپ کے منہ سے جو پہلا کلمہ نکلا وہ تھا کہ اے عائشہ اللہ کی حمد بیان کر کہ اس نے تمہیں بری قرار دے دیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ کے لیے جو سورہ نور کی آیات نازل ہوئی، جس میں آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ بری ذمہ ہیں، آپ نے کوئی بھی غلط کام نہیں کیا ہے، اور اس پر آپ بڑی خوش ہوئیں. اور آپ کی جو والدہ نے آپ سے کہا کہ آپ ایک کام کریں کہ آپ یہاں پر رسول اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائیں، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں تو صرف اللہ کی حمد اور ثنا بیان کروں گی. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مشکل سے نکال دیا، تو میں تو صرف ان کی ہی حمد و ثنا بیان کروں گی. اچھا، یہاں پر جو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ان کے بارے میں کبھی کچھ برا نہیں کہا، کیونکہ جب ساری ان کی جو سوکنے ہیں ان سے جب بات ہو رہی ہوگی تو اس میں حضرت زینب جو تھی انہوں نے اس بارے میں کہا کہ نہیں، میں نے ان کے اندر خیر کے علاوہ کبھی کچھ نہیں دیکھا. اور یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہت زیادہ ٹچ کی تھی، کیونکہ ان کا رشتہ ایسا تھا کہ وہ چاہتی تو کچھ بھی کہہ سکتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، لیکن انہوں نے ان کے بارے میں کہا کہ نہیں، میں نے ان کے پاس سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. لیکن ہاں، ان کی جو بہن تھی حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس چیز میں اور اضافہ کیا تھا. یعنی یہ وہ لوگ تھے جو تھے تو صحابی صحابیہ، لیکن جب آپ کے اوپر بہتان لگا تو انہوں نے آپ کے بارے میں اس بات کو اور بڑھا چڑھا کر بولا یا اس بات کو صحیح سمجھا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں اس وقت ہوئی تھی. اچھا، یہ جو پورا چیپٹر تھا جس میں ہم نے غزوہ بنی مصطلق دیکھا اور ہم نے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ واقعہ دیکھا، اس میں ہم نے کیا مین پوائنٹس تھے وہ کیا دیکھے؟ ہم نے پچھلے لیکچر میں
دیکھا تھا جویریہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں دیکھا تھا کہ ان کا جب نکاح ہوا تو وہ اپنے قوم کے لیے بڑی ہی بابرکت ثابت ہوئی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب ان سے نکاح ہوا تو جو پوری کی پوری قوم تھی، پوری ان کی جو قبیلہ تھا وہ مسلمان ہو گیا. ہم نے اس میں عبداللہ ابن ابی کی خباثت کے بارے میں دیکھا، اس کی سازشوں کے بارے میں دیکھا کہ کس طرح سے وہ سازشیں کرتا تھا مسلمانوں کے خلاف. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا بیان دیکھا، کس طرح سے وہ جو برائی کی جڑ ہے اسی کو کاٹنے میں بلیو کرتے تھے. ٹھیک ہے، جب عبداللہ ابن ابی کو قتل کرنے کی بات کی گئی، اجازت چاہی گئی، تو آپ نے اسے قتل کرنے کے لیے، ہم نے پریویس لیکچر میں یہ دیکھا تھا نا کہ اس کے اوپر قتل کرنا اس کو واجب ہو گیا تھا، لیکن رسول اللہ نے کہا تھا کہ نہیں، ہم اس کو چھوڑ دیں گے. اور اس کو چھوڑ دیا گیا تھا. بعد میں پھر جو بھی کچھ ہوا وہ بھی ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ کس طرح کے لوگوں نے ہی پھر اس کا جیسے بوائیکاٹ کرنا کہتے ہیں وہ کیا. پھر ہم نے اس میں آج کے لیکچر میں یہ بھی دیکھا کہ جو قرآن اندازی ہوتا ہے وہ کرنا جائز ہے. 4-5 لوگ ہیں اور اس میں سے کسی ایک اپروپریٹ کینڈیڈیٹ کو چوز کرنا ہو تو قرآن اندازی کر سکتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب جہاد میں کوئی سفر جا رہا ہو تو اس میں عورتیں بھی جا سکتی ہیں، پانی وغیرہ پلانا ہو یا کسی طرح کی امداد کے لیے وہ جا سکتی ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رسول اللہ کے پاس علم غیب نہیں ہے، وہ جو غیب کا علم ہے وہ نہیں جانتے، جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا صرف وہی چیزوں کے بارے میں وہ جانتے ہیں. پھر ہم نے آگے یہ بھی دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کس طرح سے صبر کے بارے میں انہوں نے اپنا جو پرسپیکٹو تھا وہ شو کیا کہ میں تو صرف صبر کرنا جانتی ہوں، جس طرح سے یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا تھا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات جو ہے وہ قرآن میں نازل ہوئی، ان کے لیے سورہ نور کی آیات جو تھی وہ نازل ہو گئی. پھر یہاں پر ایک چیز اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر کوئی انسان کسی مومنہ کے اوپر اگر کوئی اس طرح کا مطلب وہ الزام لگاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی عزت کے اوپر اگر اس طرح کی کوئی تہمت لگاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر حد جو ہوتی ہے وہ قائم ہو جاتی ہے، جو کہ 80 کوڑے ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر جو نام آئے ہیں وہ ہیں مستح بن اساسہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد حسان، اور اس کے بعد حسان بن ثابت، اور اس کے بعد حمنہ بنت جہش. یہ 3 ہیں جن پر حد قائم کی گئی تھی کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اس بات کو طول دیا تھا، اس بات کو بڑھاوا دیا تھا. اور یہ حد جو تھی صرف مومنوں پر لگائی گئی تھی، عبداللہ ابن ابی پہ کوئی حد نہیں لگی تھی کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو پھر ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ منافق ہے، اس کے اوپر کوئی حد قائم نہیں ہوئی تھی. اچھا، جو یہ مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ تھے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ریلیشن میں تھے، ریلیٹیو تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق ان کی مدد کیا کرتے تھے کیونکہ وہ بڑے غریب تھے. کون؟ مصطح بن اساسہ جو تھے وہ بڑے غریب تھے. تو جب انہوں نے سنا کہ میری بیٹی کے لیے انہوں نے اتنا غلط الفاظ استعمال کیے ہیں یا جو بھی کچھ انہوں نے کہا، تو آپ نے کہا کہ میں اب ان کی کوئی مدد نہیں کروں گا، بلکہ آپ نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں ان کی کوئی مدد نہیں کروں گا. جس پر اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا کہ وَلْيَعْفُوا، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا، اور وہ درگزر کریں. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی کی، اس حکم کو سر تسلیم خم کیا، اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے جو بھی کچھ کیا تھا اس بات کو میں واپس لیتا ہوں، اور اپنی قسم کا انہوں نے کفارہ ادا کیا. اور پھر مصطح بن اساسہ کو ہمیشہ وہ جو بھی مدد کیا کرتے تھے اس کو انہوں نے جاری رکھا. ہم نے یہ بھی سمجھا یہاں پہ کہ پاک دامن مردوں کو اور پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے یہ. تو یہ سارے پوائنٹس ہم نے یہاں پر دیکھے. اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہوئی وہ ہے بیعت رضوان، صلح حدیبیہ. اس میں کیا ہوا یہ ہم دیکھتے ہیں. اب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت مبارک کا جب 6واں سال تھا، اس میں آپ نے سوچا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے جاؤں گا. آپ تیار ہوئے، آپ نے صحابہ کو بھی تیار کیا، اور یہ کہا جاتا ہے قریب 1400 سے 1500، کہیں 1400 آتا ہے کہیں 1500 آیا، ہم جس بک کو ریفر کر رہے ہیں اس میں 1400 ہی ہے. تو آپ 1400 قریب صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلے.
اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں جو دیہاتی لوگ تھے کئی لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے، انہوں نے اتنا جوش نہیں دکھایا تھا، ڈیلے کر رہے تھے، سستی کا مظاہرہ کر رہے تھے، تو رسول اللہ نے ان کو وہیں چھوڑا اور 14 صحابی کے ساتھ آپ نے احرام باندھا اور لبیک پکارنا شروع کیا اور مکہ کے لیے آپ چلے۔ اچھا اب جب آپ وہاں سے نکلے ہیں تو جب قریشیوں کو یہ پتا چلا کہ اتنا بڑا لشکر یہاں پر آ رہا ہے تو وہ لوگ گھبرا گئے، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ رسول اللہ اور ان کے صحابہ مکہ میں پہنچے، حالانکہ ان کو منع کرنا ان کے بس میں نہیں تھا کیونکہ وہ عمرہ کرنے آ رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کسی بھی قیمت پہ رسول اللہ کو مکہ پہ نہیں آنے دیں گے۔ اچھا رسول اللہ کے پاس جو تھے وہ قربانی کے جانور بھی تھے جن کے اوپر نشانیاں وغیرہ لگی تھیں، جس سے صاف ظاہر تھا کہ یہ صرف عمرہ کرنے آ رہے ہیں، احرام بھی باندھے ہوئے تھے۔ اچھا اب یہاں پر کیا ہوا کہ جب وہ راستے میں تھے تو بشر بن سفیان وہاں پر گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ یہاں پر عمرہ کر، آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں اور جو قریش ہیں وہ آپ کو یہاں پر آنے نہیں دینا چاہتے، اور انہوں نے زرہ پہن رکھی ہیں اور وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں ذی طوا پر، اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ کو بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ جس پر رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو قریش کو جو یہ جنگ ہوئی ہے اس نے کمزور کر دیا ہے اور بہت نقصان ہوا ہے، جتنی بھی ہم نے غزوات پڑھے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں، وہ چاہیں تو مجھے دوسروں کو نبٹنے دیں، دوسروں کے ساتھ مجھے نبٹنے دیں، اگر وہ مجھ پر غالب آ جائیں گے تو یہی تو قریش چاہتے ہیں، لیکن اگر اللہ مجھے غلبہ دے دے گا تو وہ دیگر کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، ورنہ اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دین کے لیے میں اس وقت تک ان سے جنگ کروں گا جب تک میری گردن تن سے جدا نہیں ہوتی یا اللہ کا دین غالب نہیں آ جاتا۔ یہ جواب رسول اللہ نے دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، ہماری اور کوئی نیت نہیں ہے۔ خیر آپ نے وہ راستہ چھوڑ دیا اور دوسری رات حدیبیہ کے راستے سے آپ نے چلنا شروع کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب آپ چل رہے تھے تو آپ کی اونٹنی جو تھی وہ وہاں پر رک گئی، جس پر لوگوں نے کہا کہ یہ اونٹنی کیوں اڑ گئی، جس پر رسول اللہ نے کہا کہ یہ اڑی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی عادت ہے، بلکہ یہ رک گئی ہے اور اسے اسی چیز نے، اسی ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھی کو روکا تھا۔ ہاتھی نے روکا سے مطلب کیا تھا، ابراہا کا ہاتھی، ہم لوگوں نے جب سورہ فیل پڑھی تھی اس کی تفسیر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ابراہا کا ہاتھی جو تھا وہ بھی وہاں پہ رک گیا تھا کیونکہ وہ آگے بڑھنا نہیں چاہتا تھا اللہ کے حکم سے، تو وہی بات یہاں پہ رسول اللہ نے کی کہ اسی ہاتھی کو، جس ذات نے روکا تھا اس ہاتھی کو، اسی ذات نے اس اونٹنی کو بھی روک دیا ہے۔ پھر آگے رسول اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو قریش ہیں اگر وہ صلہ رحمی کا مظاہرہ کرنے میرے پاس آئیں گے تو مطالبہ کریں گے تو میں اس بات کو مان جاؤں گا۔ اب خیر وہ اپنا سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران رسول اللہ نے کہا کہ تم لوگ نستغفر اللہ و نتوب الیہ کا ذکر کرو، یہ وہ ذکر ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے بھی زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ یہ ذکر جو ہے بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا لیکن انہوں نے اس کا ورد نہیں کیا۔ خیر انہوں نے کہا اب جس وادی میں وہ ٹھہرے تھے وہاں انہوں نے کہا کہ اب آپ لوگوں نے یہاں پر پڑاؤ کرنا ہے۔ جب انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا تو اس وادی میں کہیں بھی پانی نہیں تھا۔ جب صحابہ نے کہا کہ یہاں تو پانی نہیں ہے تو رسول اللہ نے کیا کیا کہ جو اپنے ترکش سے تیر نکالا اور کنویں میں نصب کر دیا، تو وہاں پہ اتنا پانی ہوا کہ لوگوں نے خوب سیراب ہو کر اس پانی کو پیا، جانوروں کو پلایا، وضو کیا، وہ ایسا ہو گیا گویا کہ کوئی نہر وہاں سے جاری ہو گئی ہو۔ تو یہ رسول اللہ کا ایک معجزہ تھا، ٹھیک ہے، جو وہاں پر نظر آیا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ وہاں پر رکے ہوئے تھے تو قریش یہ چاہتے نہیں تھے کہ رسول اللہ مکہ پہنچے، اور انہوں نے اپنے وفد، اپنے جو سفیر تھے، جو میسنجرز تھے، ٹھیک ہے، وہ بھیجنا شروع کیے کہ آپ نے کسی بھی قیمت پہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا، آپ نے یہاں پر پہنچنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے وہ الگ الگ اپنے سفیر جو تھے بھیجنا شروع کر دیا۔ اب یہاں پر جو جہاں پر رسول اللہ نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہاں پر بدیل بن ورقہ کی عمارت میں خزا کا ایک وفد آیا اور اس نے ساری بات دریافت کی، تو رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو ہمارا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے، ہم تو بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہی بات انہوں نے بشر بن سفیان سے بھی پہلے کی تھی۔ اچھا اب یہ وفد جو تھا وہ قریش کی طرف واپس لوٹ گیا اور اس نے کہا کہ نہیں دیکھو ایسا کچھ بھی ان کا ارادہ نہیں ہے، وہ تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں اور جنگ کا کوئی ارادہ وہ لوگ نہیں رکھتے۔ لیکن قریش اس بات کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ جو صحابی ہیں رسول اللہ ہیں وہ یہاں پر آئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر وہ قتال کا ارادہ نہیں رکھتے تب بھی ہم انہیں یہاں پر انٹر نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد قریش نے مکرز بن حفظ بن عقیف ان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا، تو اس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا یہ تو بہت بد عہد شخص ہے،
خیر وہ رسول اللہ کے پاس آیا، آپ سے کلام کیا، لیکن آپ نے وہی جواب اس کو بھی دیا کہ ہم یہاں پر صرف بیت اللہ کا طواف کرنے آئے ہیں۔ وہ بھی پہنچ گیا قریش کے پاس، کہہ دیا کہ بھئی یہ تو صرف طواف کرنے آئے ہیں، بیت اللہ کا عمرہ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے حلیز بن علقمہ کو سفیر بنا کر بھیجا۔ اچھا وہ انسان ایسا تھا کہ وہ قربانی کے جانوروں کا بڑا احترام کرتا تھا، تو رسول اللہ نے قربانی کے جانور آگے کر دیا۔ اچھا قربانی کے جانوروں پہ ایک پٹا بندھا ہوتا تھا، ایک نشانی ہوتی تھی جس سے سمجھ میں آ جاتا تھا۔ جب حلیز بن علقمہ نے ان کو دیکھا تو وہ وہاں سے پیچھے ہو گیا کہ یہ تو مطلب واقعی میں عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کے پاس تو قربانی کے جانور ہے، کوئی بات اس نے رسول اللہ سے نہیں کی۔ اب جب وہ واپس گیا اور اس نے کہا کہ دیکھو وہ تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ قربانی کے جانور تھے، جس سے جو قریش تھے وہ بڑے غصہ ہو گئے اور انہوں نے اس کو دیہاتی اور جاہل کے الفاظ سے پکارا۔ اب یہ سن کر جو حلیس بن علقمہ تھے وہ بڑے ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو ہم اپنی جماعت لے کر یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن قریش یہ دیکھ کر بڑے مطلب انہوں نے اپنا جو داو تھا وہ چینج کیا، انہوں نے اپنا تھوڑا چینج ہوئے وہ، اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ نہیں نہیں آپ اتنے غصہ نہ ہوں اور ہم ان سے کچھ نہ کچھ بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہی بات تھی جو آگے چل کر جو صلح حدیبیہ کے جو کانٹریکٹ میں جو باتیں آئیں گی ان کے ذہن میں ہو سکتا ہے اسی وقت سے یہ باتیں چل رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس بارے میں کچھ بات کرتے ہیں جو ہمارے دماغ میں چل رہی ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد ارواح بن مسعود، ان کو جو قریش تھے انہوں نے اپنا نیکسٹ جو سفیر تھا وہ بنا کر بھیجا۔ وہ وہاں پر گئے اور آپ کے سامنے وہ آدمی جو تھا وہ بیٹھ گیا، کون؟ ارواح بن مسعود۔ اور اس نے کہا کہ یا محمد آپ نے یہ لوگوں کو جمع کر لیا ہے اور ان کے ساتھ مل کر آپ اپنی ہی قوم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ یہاں پر خانہ کعبہ کی توہین کرنا چاہتے ہیں، جو خانہ خدا ہے اس کی توہین کرنا چاہتے ہیں۔ اور دیکھیں وہ جو قریش ہیں وہ اپنے ساتھ اونٹنیاں لے کر آئے ہیں اور انہیں زرہ بھی پہن رکھی ہیں، اور انہوں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ وہ آپ کو کسی بھی طرح سے یہ طاقت کے بل پر تو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس نے پھر ایک بڑی عجیب بات بولی، اس نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم یہ جو لوگ ہیں جو صحابہ جو تھے ان کے ساتھ، تو کہنے لگے ان لوگوں کے ساتھ آپ آئے ہیں یہ تو آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، آپ ان کے بل کے اوپر اتنا آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں اور آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے مکہ جانے کا، یہ تو سب آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یہ چیز جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنی، انہوں نے بڑا ہی آپ غصہ ہوئے اور آپ کو بہت بری طرح بری الفاظ میں آپ نے ان سے بات کی اور کہا کہ کیا ہم انہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ جس پر اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ ابن ابی قحافہ ہیں۔ اچھا اس نے پھر یہ کہا کہ دیکھو اگر تمہارا مجھ پر احسان نہ ہوتا کہ تو تم نے مجھے جن الفاظوں سے میری بے عزتی کی ہے اس کا جواب میں تمہیں اچھے سے دیتا۔ اچھا اب اس کی کیا عادت تھی ارواح بن مسعود کی کہ وہ بار بار رسول اللہ کی داڑھی کو پکڑنے کی کوشش کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے اور ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، تو وہ مطلب بڑا غصہ ہوتے اور جیسے ہی ارواح بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو پکڑنے کی کوشش کرتا تو آپ اس کو اس کے ہاتھ پر مار دیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ارواح بن مسعود نے دیکھی اور پھر وہی ساری باتیں ان کے بیچ میں ہوئی، اور وہی رسول اللہ نے کہا کہ ہم تو عمرہ کے ارادے سے آئے اور ہمارا ایسا کوئی دوسرا ارادہ نہیں ہے۔ اب جب یہ جب قریش کے پاس واپس گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے تو بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، میں نے تو قیصر و کسریٰ کو دیکھا، نجاشی کو دیکھا، بڑے بادشاہوں کو دیکھا، لیکن کوئی بھی اتنی تعظیم کرنے والا تو میں نے نہیں دیکھا جتنا یہ صحابی ہیں۔ یہ تو وضو کا پانی ہوتا ہے تو اس کو لینے کے لیے دوڑتے ہیں، آپ کے تھوک کو لینے کے لیے دوڑتے ہیں، آپ کا کوئی بال گر جاتا ہے تو اسے لینے کے لیے دوڑتے ہیں، مطلب آپ کے خلاف تو یہ سن ہی نہیں سکتے۔ یہ صحابہ تو بڑے ہی زیادہ آپ کی تعظیم کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، میں نے تو کہیں کسی کو ایسا نہیں دیکھا۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ مطلب یہ کیا آگے ہونا ہے، تم سوچ لو، غور کر لو، جو انہوں نے دیکھا تھا وہ انہوں نے بتا دیا۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ کوئی بھی یہاں سے نتیجہ تو نہیں نکلا، تو رسول اللہ نے اپنی طرف سے ایک ایلچی، ایک سفیر بھیجا، خراش بن امیہ خزاعی، ان کو بھیجا، لیکن قریش نے ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا، ان کے اونٹ کی کونچیں کاٹ دی اور ان کو بھی وہ قتل کرنا ہی چاہتے تھے، لیکن وہاں کے جو حلیف قبائل تھے ان کو اس چیز سے منع کیا۔
آپ جو تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور یہ جب سارا معاملہ دیکھا تو ظاہر سی بات ہے جو صحابہ تھے ان کو بھی بڑا غصہ آیا۔ خیر لیکن یہی سب جب باتیں چل رہی تھیں تو قریش نے کیا کیا کہ اس وقت 40 تیر اندازوں کو روانہ کیا کہ وہ جو رسول اللہ کی جماعت آئی ہے اس کے اوپر وہ سنگباری کرے، تیر اندازی کرے۔ کسی صحابی کو زخم بھی آیا تھا اس میں۔ اب یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری جو فوج تھی وہاں پر موجود تھی، جو صحابہ موجود تھے، جب انہیں یہ پتا چلا تو انہوں نے ان 40 تیر اندازوں کو گرفتار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا۔ لیکن آپ دیکھیں رسول اللہ تو بس رسول اللہ ہی ہیں، انہوں نے ان سب کو درگزر کر دیا اور انہیں چھوڑ دیا۔ کہ تورات میں آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ آپ کی صفت ہے، آپ کی کیریکٹرسٹک ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے کبھی نہیں دیتے تھے، بلکہ آپ معاف کر دیا کرتے تھے، درگزر کرتے تھے۔ تو یہی آپ کا حسن سلوک تھا جو یہاں پر نظر آیا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی رسول اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اب یہاں پر یہ جو خراش بن امیہ کا جو واقعہ ہوا، اس کے بعد آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوئے اور ان سے کہا کہ آپ جائیں اور آپ اس بارے میں بات کریں کہ ہم بیت اللہ کا طواف کرنے آئے ہیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھیں میرا جو پورا قبیلہ ہے وہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ سبھی مسلمان ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہاں پر ابھی تو کوئی بھی نہیں ہے، بنو کعب بن عدی سے آپ تھے، تو وہاں پر کوئی میرے ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں ہوگا۔ قریش کو مجھ سے بہت زیادہ عداوت ہے، آپ ایک کام کریں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجیں، وہ مجھ سے زیادہ معزز ہیں۔ رسول اللہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے بات کی اور وہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب جب آپ وہاں پہنچے تو جو قریش کے سردار تھے انہوں نے بڑے اچھے سے آپ کو ویلکم کیا اور کہا کہ ایک کام کریں، آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ جب وہاں کا طواف کریں گے تبھی میں طواف کروں گا۔ اب یہ ساری باتوں کے لیے انہوں نے حضرت عثمان کو اپنے پاس ہی روک لیا تھا، اور اس بیچ یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا۔ اب جیسے ہی یہ خبر حضرت عثمان کی قتل کی خبر جب رسول اللہ کو پہنچی تو رسول اللہ کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ اب ہم نے ان کے ساتھ جنگ کرنا ہے، اب جنگ کرنا ضروری ہے، کیونکہ حضرت عثمان کی قتل کی خبر یہ کوئی چھوٹی بات تو تھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ اب ہمیں قتل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے اب واپس نہیں جائیں گے کہ حتیٰ کہ ہم ان لوگوں سے مقابلہ نہ کر لیں۔ اور انہوں نے ایک پیڑ کے نیچے، ایک درخت کے نیچے ان لوگوں کے ساتھ بیعت کی، جس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اس میں سب نے آپ کے ساتھ بیعت کی۔ سورہ فتح میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو چکا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ یہ بیعت رضوان کے بارے میں ہی تذکرہ ہے۔ ان کے دلوں میں جو تھا جب وہ جان گیا تو ان پر سکون نازل کر دیا، یعنی سکینت ان کے اوپر نازل ہو گئی جب اللہ تعالیٰ، جب ان لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ ان کے دلوں میں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکون نازل کر دیا اور انہیں قریبی فتح عطا فرمائی، یعنی ان کو جو فتح حاصل ہونا ہی تھی۔ اب یہاں پر یہ بیعت ہو گئی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ آپ لوگ سنتے ہوں گے کئی واقعات ایسے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ بیعت رضوان میں عثمان رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے۔ وہ اس لیے موجود نہیں تھے کیونکہ وہ مکہ گئے ہوئے تھے، ان کی طرف سے رسول اللہ نے یہ بیعت کی۔ اب خیر تھوڑی دیر کے بعد یہ پتا چل گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل نہیں کیا گیا، وہ واپس آ گئے، اور یہ سب سن کے سب لوگ جو تھے وہ خوش ہو گئے۔ اب جب یہاں پہ قریش کو یہ پتا چلا کہ یہ بیعت لے لی گئی ہے تو ان کو یہ علم ہو گیا کہ اب تو مطلب معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہو چکا ہے، اور اب تو جو رسول اللہ اور ان کے صحابہ ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب وہ بڑے خوفزدہ ہوئے اور انہیں سہیل بن عمرو کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا کہ ہم صلح کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، اور صلح کی بات چیت انہوں نے کی۔ اب سہیل بن عمرو جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، ایک گفتگو ہوئی اور وہاں پر صلح کی بات ہوئی، جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اور وہاں پر پھر اس کا جو بھی اگریمنٹ تھا وہ ریٹن فارم میں ہوا، اسے لکھا گیا۔ اب جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، صلح نامہ تیار ہو رہا تھا، تو وہ صلح نامہ کچھ اس طرح تھا کہ اس میں جو ساری باتیں تھیں وہ صحابہ کو منظور نہیں تھی، کیونکہ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ آج ہم ایک پاورفل پوزیشن میں ہیں تو ہم کیوں ان قریش کی بات سنیں۔ لیکن رسول اللہ تو وہی کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے حکم آتا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کو یہ حکم تھا کہ وہ صلح حدیبیہ کا کانٹریکٹ کریں، ٹھیک ہے، اس ٹریٹی کو سائن کریں۔
اب لیکن جب یہ ساری باتیں ہوئیں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ویسے بھی وہ غصے کے بڑے تیز تھے، ان کو بہت تیز غصہ آ رہا تھا کہ اب ہم جب اتنی پاورفل پوزیشن میں ہیں تو ہمیں یہ سب باتیں کیوں سننا. تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ہے. تو کہا کیا ہم مسلمان نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ہے. پھر انہوں نے کہا کیا وہ مشرک نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہے بالکل ہے، وہ لوگ مشرک ہیں. تو انہوں نے کہا پھر ہم کیوں اتنی ذلت ان سے لیے جا رہے ہیں، ہم کو اتنی کیوں ذلت دی جا رہی ہے، ہم کیوں ان کی باتوں کو مان رہے ہیں؟ جس پر سیدنا ابو بکر نے کہا آپ کے فیصلے کو تسلیم کر کے بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. سیدنا عمر نے کہا کہ ہاں میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اب ان کے دل میں یہ بے چینی تھی کہ اس طرح کی انہوں نے کیوں یہ بات، یہ جو صلح نامہ ہے اس کو کیوں مانا ہے، اور آپ بڑے پریشان تھے. پھر آپ رسول اللہ کے پاس گئے اور انہوں نے یہی باتیں رسول اللہ سے بھی کی، جس پر رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یعنی یہ حکم کس کا تھا؟ اللہ کی طرف سے تھا، اور وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. کیا مطلب ہوا کہ میں جو یہ فیصلہ کر رہا ہوں یہ اللہ کی طرف کا فیصلہ، میرا نہیں ہے، اللہ مجھے کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے. جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ بڑے ہی پشیمان ہوئے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ بہت لمبے عرصے تک آپ برابر صدقہ دیتے، نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے کہ اللہ مجھ سے یہ کون سے الفاظ تھے جو ادا ہو گئے، اور آپ بہت وقت تک، بہت لمبے عرصے تک آپ اسی طرح سے توبہ استغفار اللہ تعالیٰ سے کرتے رہے. اب صلح حدیبیہ کیا ہوا تھا وہ دیکھتے ہیں. آپ نے سیدنا علی ابن ابی طالب کو بلوایا اور ان سے کہا کہ آپ نے یہ جو تحریر ہے اس کو لکھنا ہے. انہوں نے کہا آپ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب رحمان اور رحیم یہ دو نام ہیں جو قریش نہیں جانتے تھے، وہ صرف اللہ کا نام جانتے تھے. تو سہیل بن عمرو جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، آپ لکھیں بسمک اللہم. تو اللہ رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایسا ہی لکھ دو. پھر انہوں نے رسول اللہ نے کہا چلو اب آگے لکھو آپ کہ یہ وہ چیز ہے جس پر صلح کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ سن کے پھر سہیل بن عمرو نے کہا کہ رکو بھائی، یہ ایسا بھی نہیں لکھو. اگر ہم تم کو یہ مان لیں کہ تم رسول اللہ ہو، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہو، تو پھر لڑائی کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی. ہم نے مان لیا تو ساری چیزیں کلیئر ہو گئیں. آپ ایسا مت لکھو، بلکہ آپ اپنا نام لکھو اور اپنے والد کا نام لکھو. رسول اللہ نے یہ بھی مان لیا. انہوں نے کہا لکھو یہ وہ چیز ہے جس پر صلح کی محمد بن عبداللہ نے سہیل بن عمرو کے ساتھ. اب آپ لوگ دیکھیں کہ کون کون سے پوائنٹس یہاں پر لیے گئے. ان دونوں نے اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، امن کے ساتھ رہیں گے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ورثہ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا. اگر آئے گا تو اسے واپس لوٹا دیا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی قریش کے پاس آئے گا تو وہ اسے واپس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اور جو بھی کوئی قبائل، جو بھی کوئی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہو جائیں، جو ہمارے ساتھ ہونا چاہتے ہیں یعنی قریش کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں وہ قریش کے ساتھ ہو جائیں، انہیں امان دیا جائے گا. اب جو قبیلہ خزا تھا وہ رسول اللہ کے ساتھ ہو گیا، جو قبیلہ بنو بکر تھا وہ قریش کے ساتھ ہو گیا. اور اس میں یہ بھی تھا کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں، اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنا، اگلے سال آپ آئیے گا عمرہ کیجئے گا، آپ کی تلواریں آپ کے ساتھ ہوں گی لیکن وہ میان میں سے نکلنا نہیں چاہیے. اور اس طرح سے یہ معاہدہ ہوا. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاہدہ جو تھا وہ مسلمانوں کو کتنا مشکل گزرا ہوگا کہ وہ لوگ اتنی اس وقت ایک پاورفل پوزیشن میں آ گئے تھے اور اس کے بعد انہیں عمرہ نہیں کیا جانے نہیں کر سکتے تھے وہ، اور اتنے سارے جو ٹرمز تھے ان کے اوپر لگا دیے گئے تھے. خیر اب یہ صلح ہو گیا جس میں یہ تھا کہ کوئی بھی انسان اپنے جو ان کے گارڈین ہیں ان کی مرضی کے بنا یہاں پہ نہیں آ سکتے مسلمانوں کے پاس. تو یہ ایک اس میں پوائنٹ تھا. اب یہ ہوا کہ سہیل بن عمرو کے جو بیٹے تھے ابو جندل رضی اللہ عنہ، ان کو بیڑیوں میں ان کے ابا نے جکڑا ہوا تھا، وہ وہاں سے چھوٹ کے دوڑتے بھاگتے جب آئے رسول اللہ کے پاس، انہوں نے کہا کہ دیکھیں رسول اللہ میں آپ کے پاس آ گیا. ان کے باپ وہاں پر موجود تھے، انہیں ایک تماچا دیا اور کہا کہ دیکھو یہ معاہدہ ہوا ہے جس میں تم میری مرضی کے بنا یہاں نہیں آتے، اور رسول اللہ کو مجبوری ان کو واپس کرنا پڑا، جو کہ مومن کے لیے، مومنین جو وہاں پہ موجود تھے ان کے لیے یہ بڑا ہی مشکل دور تھا. لیکن رسول اللہ نے کہا کہ ابو جندل تم صبر کرو، تم ثواب کی امید رکھو، اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی مدد تمہارے لیے بھیجے گا. ہم نے تو یہ معاہدہ کیا اور ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. اب اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال آپ نے عمرہ کرنا ہے.
اب احرام کھولنے کے لیے رسول اللہ نے کہا، تو جب احرام کھولنے کا حکم دیا گیا تو یہ بات تو ان پر بڑی ہی گراں گزری کہ ہم احرام کے لیے آئے تھے اور ہم سوری عمرہ کے لیے آئے تھے اور عمرہ کیے بغیر ہم نے احرام کھولنا ہے۔ اب آپ بڑے پریشان کہ وہ صحابی جو تھے وہ احرام کھولنے کو تیار نہیں تھے، اور مطلب بڑے ہی وہ اتنے اتنے زیادہ غم میں تھے کہ انہیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا صحابہ کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ کے پاس گئے اور ان کے ساتھ مشورہ کیا۔ ام المومنین ہیں وہ، اور بہت ہی زیادہ ہوشیار بھی تھی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ایک کام کریں، آپ جائیں اور آپ خود جا کر جانور قربان کریں، اپنا سر منڈوائیں، احرام کھولیں، آپ کو دیکھ کے صحابہ بھی یہی کام کریں گے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ کو دیکھا تو بعض لوگوں نے اپنے سر کے بال جو تھے منڈوا لیے، بال نے اپنے جو بال جو تھے وہ کٹوا لیا۔ ہم دونوں ہی چیز جانتے ہیں، جب عمرہ کرنے جاتے ہیں تو یا تو حلق کیا جاتا ہے یعنی بال منڈوا لیے جاتے ہیں، یا پھر قصر کیا جاتا ہے کہ بال کو چھوٹے چھوٹے کر دیے جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اپنے بال پوری طرح سے منڈوا لیے تھے، حلق کروایا تھا، ان کے لیے رسول اللہ نے فرمایا ارحم اللہ المحلقین، اللہ تعالیٰ محلقین پر رحم فرمائے۔ جب محلقین پہ رحم فرمانے کی بات کی تو جنہوں نے قصر کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مقصرین کے لیے بھی تو آپ یہی فرمائے، لیکن انہوں نے 3 بار یہی دعا کس کے لیے کی؟ حلق کرنے والوں کے لیے یہ دعا کی۔ چوتھی بار میں آپ نے کہا والمقصرین، یعنی مقصرین کے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہو۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سر کو منڈوانا، بالوں کو منڈوانا جب آپ عمرہ کرنے جاتے ہو تو وہ بیسٹ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے بالوں کو چھوٹا کروا لیں، لیکن وہ بھی الاؤڈ ہے۔ لیکن جب ہم اجر دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ زیادہ اجر ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کو منڈوا لے، کیونکہ 3 بار اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں کہی انہوں نے؟ حلق کرنے والوں پر۔ اب یہاں پر صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے محلقین کے لیے 3 مرتبہ مغفرت کی دعا کی اور جنہوں نے قصر کیا ان کو ایک ہی، تو رسول اللہ نے کہا کہ انہوں نے شکوہ نہیں کیا۔ دیکھا انہوں نے کہ رسول اللہ نے سر منڈوایا، ان لوگوں نے بھی سر کو منڈوا لیا۔ اچھا، یہ سارے جب باتیں ہو گئی، جب آپ مدینہ کے لیے واپس جا رہے تھے تو اسی دوران سورہ فتح جو تھی وہ نازل ہوئی۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا تھا کہ یقیناً ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی ہے۔ ابھی فتح نصیب نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی پیشن گوئی ہو گئی تھی کہ آپ کو فتح حاصل ہو گئی ہے۔ یہ جو حدیبیہ کے معاملات ہوئے، پھر غزوہ خیبر ہوا تھا، وہاں کی غنیمت حاصل ہوئی تھی، اور سب سے بڑی فتح تو جب مکہ فتح ہوا تھا۔ تو یہ ساری فتح کی جو پیشن گوئی تھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو راستے میں ہی دے دی، یعنی ابھی آپ مدینہ بھی نہیں پہنچے تھے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کر دیا کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح نصیب کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ پتا چل گیا تھا کہ اب یہ بشارت مل گئی تھی کہ بہت جلدی آپ لوگوں کو جو فتح ہے وہ نصیب ہونے والی ہے۔ یہاں پر اب ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اگر کوئی انسان رسول اللہ کے پاس آتا تھا تو وہاں پر اس کو، اگر وہ اس کے جو گارڈین تھے اگر وہ منع کرتے تھے تو اس کو واپس بھیج دیا جاتا تھا۔ لیکن وہاں پر ایک جو خاتون تھی جن کا نام تھا ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط، وہ دارالکفر سے ہجرت کر کے دارالاسلام میں آئیں، یعنی مکہ سے آپ مدینہ آئیں، تو ان کے جو بھائی تھے وہ بھی انہیں پیچھے لینے آ گئے کہ یہ معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت تم یہاں پر نہیں رک سکتی۔ لیکن یہاں پر دیکھیں کتنی اچھی بات ہوئی کہ رسول اللہ نے جو تحریر لکھی تھی صلح حدیبیہ کی، اس میں عورتوں کا نام کہیں بھی نہیں تھا بلکہ آدمیوں کا نام تھا، مردوں کا نام تھا، کیونکہ عورتیں تو جنگ میں شامل نہیں ہوتی، آدمی جنگ میں شامل ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہاں پہ تو عورتوں کا کہیں بھی کوئی نام نہیں ہے، اس لیے یہ ہمارے ساتھ رہ سکتی ہیں۔ اس پر ہی ایک آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو جب تمہارے پاس ہجرت کر کے مومن عورتیں آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کیا کرو، اللہ تعالیٰ ہی ان کی ایمان کو بخوبی پہچاننے والا، یعنی اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، لیکن جب تمہارے پاس وہ آئیں تو ان کے ایمان کو اچھے سے جانچ پرکھ لیا کرو، اور اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ مومنہ ہے، یعنی جب تم نے جانچ پرکھ لیا، جب تمہیں معلوم ہو کہ وہ مومنہ ہے تو انہیں کفار کو واپس نہ کرو، یہ ان کے لیے حلال نہیں اور وہ ان کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ کافر اور مومن، ٹھیک ہے، مومنہ اور کافر ان دونوں کا کوئی تعلق آپس میں نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ایک واقعہ اور ہے سیدنا ابو بصیر رضی اللہ عنہ کا، کہ وہ بھی بھاگ کر مکہ سے پہنچے مدینہ۔ جب آپ وہ پہنچے اور ان کے پیچھے 2 آدمی آ گئے ان کو پکڑنے کے لیے، انہوں نے بھی رسول اللہ سے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں
اور وہاں سے بھاگ کر آ گیا ہوں. لیکن رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، تمہیں ہم کسی بھی طرح سے اپنی پناہ میں نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو اگریمنٹ ہے وہ تیار ہو گیا اور بد عہدی ہم نہیں کر سکتے. انہیں واپس لوٹا دیا گیا. اب ابو بصیر جب واپس وہاں پہ گئے ہیں تو راستے میں انہوں نے کیا کیا کہ جو دو لوگ ان کے ساتھ تھے ان میں سے ایک کو انہوں نے کیا کیا، تلوار سے قتل کر دیا. اور دوسرا آدمی بھاگتا ہوا آیا بتانے کے لیے رسول اللہ کو کہ دیکھیں ابو بصیر نے یہ کام کیا. اب پیچھے پیچھے ابو بصیر بھی چلے آئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب میں آپ کے پاس آ گیا ہوں. لیکن اللہ کے رسول نے انہیں ایکسپٹ نہیں کیا. ریزن کیا تھا؟ کیونکہ وہ جو اگریمنٹ تھا اس کے تحت کوئی بھی انسان کے اگر گارڈین اس کو، اس کے پیرنٹس یا کوئی اس کو لینے آتا ہے تو انہیں واپس کرنا ہوگا. رسول اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں بھائی، میں تو آپ کو کسی بھی طرح سے ایکسپٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارا یہ اگریمنٹ ہے اور میں مطلب جو عہد ہے اس کو نہیں توڑ سکتا. آپ بڑے پریشان ہوئے ابو بصیر. انہوں نے کہا کہ اچھا اب وہ وہاں سے چلے گئے. لیکن آپ مکہ نہیں گئے. آپ مکہ نہیں گئے، آپ راستے میں ہی جو تھے آپ رکے. اور آپ نے راستے میں رک کر کیا کیا، اپنا ہی ایک جتھا تیار کیا. جیسے جیسے لوگوں کو پتا چلا کہ ابو بصیر جو ہیں وہ راستے میں ایک جگہ پہ قیام کیا ہوا ہے انہوں نے، تو جو لوگ بھی مکہ سے جاتے تھے کیونکہ ہجرت کر کے مدینہ نہیں جا سکتے تھے، انہوں نے راستے میں قیام کیا، اپنا ایک جتھا بنایا. اور وہ کیا کرتے تھے، جو قافلے وہاں سے گزرتے تھے ان کو لوٹتے تھے، انہیں قتل کرتے تھے. اب ہوا یہ کہ جب قریش جو تھے وہ بڑے پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کے جو قافلے تھے وہ لٹ رہے تھے، وہاں ان کے لوگ مر رہے تھے. تو انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ بھائی آپ ایک کام کریں، آپ تو ان کو لے ہی لیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس سے آپ انہیں لے ہی لیں، وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ تو بڑا انہوں نے تو فتنہ برپا کیا ہوا ہے، آپ ان کو لے لیں. تو ہوا یہ کہ جتنا بھی وہ جتھا، اس میں جتنے بھی لوگ تھے، ابو بصیر تھے، ابو جندل تھے، ان کو مدینہ بھیج دیا گیا. جس پر رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو میں نے نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مدد ضرور بھیجیں گے. تو یہاں پر ہم نے کیا چیزیں دیکھی؟ ہم نے یہاں دیکھا کہ عمرہ کرنا، بیت اللہ کا احترام کرنا یہ واجب ہے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں کہ رسول اللہ کے یقین کا یہاں پر بیان ہے کہ اللہ وہ دین کی خاطر، اللہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنگ جاری رکھوں گا جب تک اللہ تعالیٰ ان کو غالب کر دے، یا انہوں نے یہ کہا یا تو میری گردن تن سے جدا ہو جائے. نستغفر اللہ و نتوب الیہ، یہ توبہ کا کلمہ ہے، یہ آپ کو ہمیں سب کو پڑھنا چاہیے. ہم نے دیکھا کس طرح سے کنویں کے اندر پانی جاری ہو گیا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے جو سفیر تھے وہ ایک کے بعد ایک وہاں پر پہنچے اور کس طرح سے ان کے بیچ میں کانورسیشن ہوا. پھر ہم نے یہاں پر یہ بھی دیکھا کہ رسول اللہ نے کس طرح سے تیر اندازوں کو معاف کر دیا. یہاں پر آپ کا جو ایک نبوت کی ایک آپ کی رحم دلی کی ایک ثبوت یہاں پر ہمیں ملتا ہے. اس کے بعد ہم نے بیت رضوان کے بارے میں دیکھا. یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میرے منہ سے کیا الفاظ ادا ہوئے تھے، وہ کافی عرصہ، ایک دراز عرصے تک آپ جو تھے وہ توبہ کرتے رہے. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس صلح نامہ کو لکھنے کا جو شرف تھا وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوا تھا. اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی معاہدہ اگر کیا جائے، کوئی اگریمنٹ اگر لکھا جائے یا کوئی عہد کیا جائے تو اس کو کمپلیٹ کرنا، اس کو فلفل کرنا یہ واجب ہے، بلکہ بد عہدی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. ٹھیک ہے، جو اس آدمی کو حج یا عمرہ کرنے سے روک دیا جائے تو اسے قربانی کا جانور تو ذبح کرنا ہوگا، وہ اس پر واجب ہوگا. اس کے بعد حلق یا قصر کروائے گا، اس کے بعد احرام کو کھول دے گا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں پر جب آدمیوں کو روکا گیا تھا ہجرت کر کے مدینہ آنے کے لیے، اس میں عورتیں شامل نہیں تھیں. اس کے بعد کچھ اور سرایہ تھے جو ہوئے تھے، جس میں عکاشہ بن محسن جو تھے انہوں نے ان کا سرایہ تھا جس میں 40 مجاہدین کے ساتھ آپ نکلے تھے. دشمن وہاں سے چلے گئے تھے، لیکن ان کو 200 اونٹ دستیاب ہوئے تھے اور آپ مدینہ لے کر آ گئے تھے. اس کے بعد بنو ثعلبہ بن سعد کے خلاف محمد بن مسلمہ کا سرایہ تھا. اس کے بعد ابو عبیدہ بن جرح کا سریہ تھا جو ذوالواقعہ کی جانب روانہ ہوا، جس میں 40 افراد تھے. اور جب مشرکوں کو یہ پتہ چلا تو وہ بھاگ گئے تھے. اس کے بعد اس میں ایک آدمی تھا جو کہ آگے چل کر مسلمان ہو گیا تھا، جسے رسول اللہ نے چھوڑ دیا. زید بن حارثہ کا سریہ تھا اور
وہ حموم کی طرف روانہ ہوا تھا. اس سریہ میں جب وہاں پر اس قبیلے میں ایک عورت تھی جس کا نام حلیمہ تھا، اس نے ایک قبیلے کے بارے میں بتایا تھا جہاں سے جانور اور قیدی دستیاب ہوئے تھے، اور ان قیدیوں میں حلیمہ کا خاوند بھی تھا جسے رسول اللہ نے اسے ہبا کر دیا تھا. پھر زید بن حارثہ کا ایک اور سریہ تھا جو قیس کی طرف روانہ ہوا، اور اس مال پر قبضہ کر لیا گیا. اس میں ابو العاص بن ربی بھی تھے رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ کے داماد تھے، بعد میں ایمان لے کر آ گئے تھے. ان کا تذکرہ ہے، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا بھی تھا کہ جو ان کی بیٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیدنا زینب، انہوں نے ان کو پناہ طلب دی تھی، پناہ دی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد زید بن حارثہ کا اور بھی سرائے تھے، جس طرح سے وہ جو تھے مسلمانوں کے جو سرایہ تھے وہ کس طرح سے آگے بڑھتے جا رہے تھے. اس کے بعد ہم نے ایک اور یہاں پہ سرائے کے بارے میں بات کرتے ہیں. قرظ ابن جابر الفہری کا جو ایک سرایہ تھا، اور وہ بنو عرینہ کے پیچھے روانہ ہوا، اور انہوں نے کیا کیا تھا، یہ وہ قبیلہ کے لوگ تھے بنو عرینہ کے جو پہلے تو اسلام لے کر آ گئے تھے لیکن بعد میں یہ مرتد ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اور جہاں پر انہوں نے پناہ طلب کی تھی، وہاں کیا کیا تھا، اسی انسان کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، اور وہاں کی اونٹنی لے کر یہ بھاگ گئے تھے، جہاں پر انہوں نے قرظ ابن جابر الفہری، انہوں نے ان کا مقابلہ کیا تھا. یہ سرایہ ہوا تھا. اور جب یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے بنو قرینہ کے لوگ، تو وہاں پر رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا صرف یہ ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں، اور اسی بنا پر انہیں قتل کر دیا گیا تھا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 ہے. اچھا دیکھیں، یہ جو معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ کا، اس میں 10 سال کا ایک وقت دیا گیا تھا، ڈیوریشن تھا 10 سال کا. یہ 10 سال کا ٹینیور تھا جس کے اندر کوئی کسی طرح کی لڑائی جھگڑے، دنگا فساد، اس طرح سے کوئی چیز نہیں ہوگی. اب رسول اللہ کے پاس یہ وقت تھا کہ انہیں قریش سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا تھا. ٹھیک ہے. اس طرح کے غزوات نہیں ہونا تھے. تو آپ کے پاس وقت تھا کہ آپ اسلام کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں. تو آپ نے کیا کیا، جو شاہی جو بادشاہ وغیرہ تھے، ٹھیک ہے، جو شاہی لوگ تھے، ان کو خطوط لکھنا شروع کیا کہ بھئی یہ خطوط ہیں، اور وہ انہوں نے دین کی دعوت ان کو دینا انہوں نے شروع کیا. انہوں نے شاہ روم قیصر کی طرف دحیہ بن خلیفہ کلبی کو روانہ کیا، شاہ مصر مقوقس کی طرف حاتب بن ابی بلتع کو روانہ کیا، شاہ ایران کسرا کی طرف عبداللہ بن حذافہ کو روانہ کیا، شاہ حبشہ جو نجاشی تھے ان کے لیے عمرو بن امیہ زمری کو روانہ کیا. اس طرح سے الگ الگ سفیر جو تھے وہ خطوط کے ساتھ روانہ کیے تاکہ ان کو بتایا جا سکے کہ ہمارا اسلام، ہمارا دین کیا ہے. انہوں نے کسرا ایران کے نام پر جب جو خط لکھا، اس میں آپ نے یہ جو خط تحریر فرمایا بسم اللہ کے ساتھ انہوں نے شروع کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں آگے انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسرا عظیم فارس کے نام، اس پر سلام ہو جس نے ہدایت کا اتباع کیا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، جس نے اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ، اس کا رسول ہے. میں آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں، تاکہ وہ جو زندہ ہے اس کو ڈرایا جائے اور کافرین پر حق بات ثابت ہو. آپ مسلمان ہو جائیے، سلامت رہیں گے. آپ انکار کریں گے تو مجوس کا گناہ بھی آپ پر ہوگا. اب یہ خط جب انہوں نے لکھا، کسرا کو جب یہ خط پہنچا تو وہ غصے میں آ گیا، اور اس کو یہ بات بڑی بری لگی، اور اس نے وہ جو خط تھا اسے پھاڑ کر پھینک دیا. رسول اللہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے اس کے خلاف بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ملک کو پاش کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی. اس کے بعد قیصر روم کے نام آپ نے خط لکھا، جس میں لکھا تھا کہ بندہ خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قیصر عظیم روم کے نام، اس پر سلام ہو جس نے ہدایت کا اتباع کیا. آپ مسلمان ہو جائیے، سلامت رہیں گے، مسلمان بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوہرا اجر دیں گے. اگر روگردانی کریں گے تو رعایا کا گناہ بھی آپ کے سر ہوگا. اہل کتاب، اس کلمے کی جانب آؤ جو ہماری اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور ہم ایک دوسرے کو بھی اللہ کی بجائے رب نہ بنائیں. اگر وہ روگردانی کرے تو کہہ دو تم گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں. پھر اس کے بعد شاہ مصر مخوقس کے نام ہے، جس میں ہے کہ بندہ خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے
عظیم مصر مخوخس کے نام اس پر سلام ہو جس نے ہدایت کا اتباع کیا، اما بعد میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، آپ مسلمان ہو جائیے، سلامت رہیں گے، مسلمان بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا اجر دیں گے۔ اگر روگردانی کریں گے تو اہل مصر کا گناہ بھی آپ کے سر ہوگا۔ اہل کتاب اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور آپ کے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پوجیں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہی ہم ایک دوسرے کو اللہ کی بجائے رب بنائیں۔ اگر وہ روگردانی کریں تو کہہ دو کہ تم گواہ رہنا ہم بلا شبہ مسلمان ہیں۔ تو آپ الفاظ دیکھ رہے ہیں، یہ الفاظ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کس طرح رسول اللہ ہر ایک جو شاہ تھا، ہر ایک جو بادشاہ تھا، اس کو آپ اس طرح کے خطوط لکھ رہے تھے جس میں آپ یہ بتا رہے تھے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور آپ اور ہم کیونکہ اہل کتاب ہیں، آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم سب کو کسی اور کو اس میں شریک نہیں کرنا اور ہم سب مسلمان ہو جائیں۔ اسی طرح جو نجاشی تھے ان کے نام آپ نے جو خط لکھا اس میں یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عظیم حبشہ نجاشی کے نام، سلام اس پر جس نے ہدایت کا اتباع کیا، اما بعد میں آپ کے سامنے اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی مالک ہے، پاک ہے، سلامتی والا ہے، امن والا ہے، وہ نگہبان ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا عیسیٰ مریم کے بیٹے، اللہ کی روح اس کا کلمہ ہے جو اس سے پاک باز پاک دامن مریم بطول کی طرف ڈالا تھا، اس کی روح اور پھونک سے وہ عیسیٰ کے لیے حاملہ ہوئی جسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ میں آپ کو اللہ وحدہ لا شریک کی اور اس کی اطاعت پر ایک دوسرے کی مدد کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ میری اتباع کریں، جو میرے پاس آیا ہے اس پر ایمان لے آئیں کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں آپ کو اور آپ کی افواج کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں، بلا شبہ میں پہنچا چکا ہوں، نصیحت کر چکا ہوں، آپ میری نصیحت پر عمل کریں، اس پر سلام ہو جس نے ہدایت کا اتباع کیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں الفاظ کس طرح سے آپ یہ جو حجت قائم کرنا جس کو کہتے ہیں، حجت قائم کر رہے ہیں۔ آگے بھی بہت سارے سیمپلز ہیں لیٹرز کے جو انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے کہ کس طرح کے الفاظ رسول اللہ نے استعمال کیے۔ تقریباً وہی ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو لیٹرز تھی اس کا پیٹرن دیکھیے گا۔ کہیں پر آپ نے بسم اللہ سے شروع کیا، کہیں پر جب آپ نے دیکھا کہ نجاشی کو مجھے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کرنا ہے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کی۔ تو سارے جو سیمپلز ہیں، امید کرتی ہوں کہ سارے سیمپلز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تاکہ ان کا جو رسول اللہ کا پیٹرن ہے اس کو ہم سمجھیں اور دیکھیں کہ کتنی حکمت تھی آپ کی ان لیٹرز میں انشاءاللہ تعالی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وأحسن الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔